اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تھوڑا ماگے دے جائے۔ ایک منٹ، اچھا ایک منٹ، چلو تھوڑا سا آئی جاؤ قریب رہا۔ اللہ برکت، آرام سے آرام سے، چلو جزاک اللہ، الحمدللہ، بڑی عنایت اللہ تعالیٰ، آرام سے، کوئی تکلیف نہ ہو رہا، آرام سے جزاک اللہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على اللهم الحمد اللهم ذو الجلال کا اللهم ذو الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، اللہم ذو الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دیں، نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے نیکی کا شوق بڑھتا رہتا ہے، اور دل میں اللہ تعالیٰ نے جو نیک جذبات چھپا رکھے ہیں ان کو پانی ملتا رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب دامت برکات محلہ علیہ، اللہ ہر کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرمائے، بڑا ایمان افروز خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لاہور میں میرے حضرت جامع اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالی، بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ یہ اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال رکھا ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ فرمائے لگے، بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو اور رب کا فضل سمجھے۔ حضرت سے پھر پوچھا کہ حضرت بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے کہ میں اتنا سا آدمی ہوں کہ کونے میں نام لکھا ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا۔ ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ جلسے میں اس لیے شرکت نہیں کی کہ میرا نام نیچے کیوں لکھا، اوپر کیوں نہیں لکھا۔ تو میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے کہ میں اتنا سا آدمی ہوں کہ کونے میں نام لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت فرمائے لگے کہ تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، چلو کہیں کونے میں نام لکھ تو دیا ہے، یہاں بھی نہ لکھتے تو کیا تھا۔ حضرت کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں دنیا میں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جان جائے۔ بات تو اللہ میاں کو خوش کرنے کی آ رہا تھا، اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے، جو بچوں کو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمائے یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے، بس یہ ہے غرض یار۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے شروع میں نیت والی حدیث لائے، انما الاعمال بالنیات۔ اے بھائی، انما الاعمال بالنیات والی حدیث کا خلاصہ سادہ سے لفظوں میں یوں بیان کرنے لگے کہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث کا خلاصہ یہ ہے، آپ کے اس مبارک فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیک عمل سے پہلے اپنے دل کو خدا سے جوڑ دیں، بس ہر نیک عمل سے پہلے اپنے دل کو خدا سے جوڑ دیں۔
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ کہ میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگے، پڑھنے پڑھانے لگے، واعظ و نصیحت کرنے لگے، صدقہ خیرات کرنے لگے، ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں، یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، پھر 1000 بار بھی غیر کا خیال ہے اس کی پرواہ نہ کرے، وہ ریا نہیں بلکہ وسوسہ ریا ہے۔ ریا کا تعلق قصد اور ارادے کے ساتھ، محض خیال آنے سے ریا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ ایک دو باتیں اور کر لوں۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان تھی، تو وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، کہ کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، مجھے ایک جلسے میں ایک بھائی ملے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی آتا ہے؟ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت، بیٹی بوجھ نہیں، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ تو جاہلیت کی سوچ ہے۔ پھر ساتھ یہ کر دوں، میں وہاں جامع مدنیہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا، ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے، کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے۔ قریب ایک بھائی بیٹھے ہوئے کہنے لگے شادی خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھیں، کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، اللہ برکتوں سے بھر دیں گے۔ اب دیکھو، عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور نمازوں میں ایک تکبیر، اور عید کی نماز میں ہمارے احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ ہمارے اہل حدیث حضرات، ہمارے کابرین، ان کے ہاں میں خیال کرتا 12 ہیں اس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہر نماز میں ایک تکبیر، اور عید کی نماز میں 6 تکبیریں زائد، 12 تکبیریں زائد یاد کریں۔ تو ہمارے حضرت مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، دیکھو عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور نمازوں میں ایک تکبیر رکھی، اور عید کی نماز میں 6 تکبیریں 12 تکبیریں زائد رکھی۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو، کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو۔
تو بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سور مرفوعات، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچھے ہوئے۔ تو ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو پر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمائے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح، یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں، جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں، رب کی پیاری ذات فرما رہی ہے، اس کتاب میں فرما رہی ہے جس کے شروع میں لا ریب کی مہر لگی تھی۔ لالچ نہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں وہاں محمدی مسیح ہے، مسیح قاسیہ کے سامنے، بالکل محمدی مسیح بالکل سامنے ہے، وہاں ٹوٹی پھوٹی باتیں جو میں میرا کرتا رہتا ہوں۔ ہمارے لاہور شہر کے ایک نوجوان، ان کا نکاح ہوا، کہنے لگے میرا نکاح ہوا، میں نے ایک آنے کا مطالبہ نہیں کیا، اور میری ہمشیرہ صاحبہ کا نکاح ہوا، وہ لوگ کچھ بیچارے دین سے اتنا وہ دینی مجالس میں اتنا اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا، ماں کہنے لگے کہ پہلے بھی ہم نے 8 لاکھ کا سامان دیا اور پھر اور مطالبہ کیا، کبھی الیکٹرانک کا سامان اور دے، بجلی کا سامان اور دیا گیا۔ عرض کروں آخرت سامنے ہو تو حوصلہ کا ہی حوصلہ ہے، آخرت سامنے نہ ہو تو ہوس ہی ہوس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں ایک گاؤں میں فجر کی نماز کے بعد درس دے رہا، ایک بڑی عمر کے بزرگ میرا ہاتھ پکڑا اور مسجد کی دیوار کے قریب لے گئے اور مجھے کہنے لگے اس گاؤں میں 200 کے قریب بچیاں موجود ہیں جو نکاح کی عمر کو پہنچی ہوئی، لیکن ان کے رشتے اس لیے نہیں ہو رہے کہ ان کے والدین کے پاس جہیز میں زیادہ سامان دینے کے لیے کچھ نہیں آتا، نہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول پر۔ حدیثی میں آتا ہے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو جاتا ہے۔ اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ پاک بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ دوسری صورت وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو اللہ پاک بیٹے عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ پاک بیٹے عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی ہمارے ڈیفنس سے ایک نوجوان ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، کہنے لگے ہمارے خاندان میں زیادہ بیٹے ہی بیٹے، وہ آپس میں دعا کا کہہ رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں بیٹیاں عطا کر دے، وہ بیٹیوں کی طرف رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ اور قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام، اللہ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بولتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کے وعدے فرمائے وہ ہو بہو ہم پورا ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنت کی ٹھنڈی ہواؤں پہ جو وعدے ہیں وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے۔ اور تیسری صورت یہ ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے عام طور پر نوازنے کے مبارک انداز یہی ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بزرگ بیٹے ہیں، مجھے امید ہے اللہ کا شکر ہے بیٹے بیٹیاں دونوں ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ میرے بھی اللہ کا شکر ہے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، نواسے نواسیاں، ایک پوتا بھی دے رکھا۔ الحمدللہ
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور چوتھی صورت یہ ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بغیر اولاد کے رکھتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بغیر اولاد کے رکھتے ہیں۔ تو ایک بھائی جن کی اولاد نہیں تھی وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی رہتے ہیں۔ کیسی پیاری بات کی الحمدللہ۔ اس لیے ہمارے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا بر قضا کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ رب کا در نہیں چھوڑنا۔ مدینہ منورہ میں ہمارے ایک بھائی محمد عمر، ان کا نکاح ہوا، 17 سال گزر گئے کہ اولاد نہیں ہوئی، پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا کہ شاید دوسری گھر والی سے اولاد ہو جائے۔ جیسے ہی دوسرا نکاح کیا اللہ تعالیٰ نے پہلی گھر والی سے 17 سال کے بعد بیٹا عطا کر دیا۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی میں ایک جگہ جلسے میں تھا، وہاں ایک بوڑھے آدمی بڑی عمر کے بزرگ، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بڑھاپے میں اولاد دی ہے، جوانی میں نہیں اب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ان کو مانگنا بہت پسند، یہ مانگنا بھی خزانہ ہے، رب کا در نہیں چھوڑنا یا اللہ تعالیٰ۔ ہمارے جامع قاسمیہ میں ہمارے بزرگ استاد تھے حضرت مولانا عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، جب شادی نہیں تو اولاد بھی نہیں تھی، لیکن بڑی عمر سفید داڑھی تھی، بڑی عمر کے بزرگ استاد تھے۔ نئے مہمان آتے ہیں تو ان سے پوچھتے آپ پہ کتنے بیٹے ہیں، آپ پہ کتنے بیٹے ہیں؟ فرماتے اللہ ہر سال 200-250 دیتے ہیں، اللہ ہر سال 200-250 دیتے ہیں۔ فرماتے کہ مدرسے میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں یہ سب میرے بیٹے ہی ہیں، کوئی کمی ہے میرے پاس بیٹوں کی؟ چلو ایک بھائی کی اپنی اولاد نہیں، اپنے بھائی کی اولاد کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیں، وہ بھی اپنے ہی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو کمی ہے بیٹوں کی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی کسی کی بیٹی کو تانا نہیں دینا چاہیے اللہ۔ اولاد کا تعلق طاقت سے نہیں، اولاد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ ہاں یہ بھولو پہلوان لاہور کے مشہور پہلوان تھے نا، اب بڑے تغرور پہلوان، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی یار۔ اب اولاد کا تعلق طاقت سے نہیں، اولاد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ رب کا در نہیں چھوڑنا اللہ، ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ان کو مانا بہت پسند یا رکھنا ہے۔ کسی کی بیٹی کو تانا نہیں دینا چاہیے اللہ کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، اس بیچاری کے اختیار میں کیا ہے، یہ تو سب کچھ رب کے قبضے میں ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر ہمارے ایک بڑے بزرگ فرمائے لگے اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، گھر کی خدمت سے اور اپنے نیک اعمال سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی ہمارے ایک کچھ بھائی تبلیغ جماعت والے بھائی ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ صومالیہ میں گئے ہوئے، صومالیہ میں تو وہاں ایک عالم دین تھے، حق و عالم دین، وہ حق بات کہتے تھے، تو حکومت نے ان کو وہ کنویں کے اندر بند کر دیا، کنویں میں ڈال دیا وہاں۔ تو ہمارے حضرات گئے، ان میں ایک عالم دین، ان کو اندازہ ہوا کہ امام مقصود امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی کنویں میں ڈالا تھا، اور اللہ نے وہاں ان سے کام لیا، مقصود وہاں پر لکھوائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ان سے ملنے کے لیے گئے، ان سے وہاں ان سے ملے، ان سے پوچھا کہ یہ تو آپ نے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت زندہ کی، آپ نے کنویں یہ 2 سال تو کنویں میں رہے، یہ وقت آپ نے کیسے گزارا کنویں میں؟
کہنے لگے کوئی پریشانی نہیں، کہنے لگے میں نے کنویں کے اندر قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنا لیا، تو کنویں کے اندر قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنا لیا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 سال کیسے گزرے۔ الحمدللہ ہے، ہاں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تنہائی کا بہترین مشغلہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے رہا۔ میرے حضرت جامع شفیع فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لے سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی رہی ہے۔ میرے حضرت فرمائے لگے صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نیک پیارا نام لینا، یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلہ سے بڑھ کر جاگ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یقین بیان فرمائی، جب ان کے تخت کو دیکھ کر ایک دیہاتی نے کہا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب میں اس دیہاتی آدمی کو کیا فرمایا؟ لَتَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ يَقْبَلُهَا اللَّهُ تَعَالَى خَيْرٌ مِّمَّا أُوتِيَ آلُ داؤد، کہ آپ کا 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ آل داؤد کی سلطنت سے، تاج و تخت سے بڑھ کر ہے۔ اس سے میرے حضرت فرمائے لگے ایک ایک نیکی قیمت پوری دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر فرمائے لگے نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی، وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، نماز روزے کی، یہ دین کی بات محبت سننے کی، عمل کرنے کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ آخر میں علامہ صاحب نے بڑی محبت سے تفصیل سے گفتگو ختم نبوت کے مسئلے میں، یہ قادیانیوں کا فتنہ، اللہ ان کے شر سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اب بھی یہ خفیہ طور پر دوستی کے بہانے، تعلقات کے بہانے سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ آور ہیں، نہ سنا کریں ان کی باتیں لگا ہمارے وہاں جامع عبداللہ ابن عمر کے سامنے مارکیٹ میں، سامنے یہ گجمتہ ہے کانے کے پاس میں، سامنے مارکیٹ میں ایک قادیانی آ گیا، اور وہاں ایک بڑی عمر کے بزرگ ان کو قادیانیت کی دعوت دینے لگا، وہ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ قادیانی ہے اور مجھے قادیانی کی دعوت دے رہے ہیں، تو وہ بزرگ غصے میں آ کر ڈانٹو گا، نہ سوچتا ہوں۔ وہ سامنے کچھ نوجوان کھڑے ہوئے کہنے لگے او بابا جی انہاں دی گل سننے دے کی کہنے، وہ بزرگوں نے بڑا اچھا جملہ کہا، کہنے لگے او پتر انہاں دی گلاں نہیں سننی چاہیے، انہاں دی گلاں سن لئیے اور ذہن میں کھڑتی رہنے نے، دماغ میں ٹکرانے نے، کیا ضرورت ہے اپنے ایمان کو ہلانے کی، کیا ضرورت ہے اپنے ایمان کو خراب کرنے کی، نہ سنا کریں ان کی باتیں۔ عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈالا، اس کے لیے قادم یہ ہمارے چٹائیوں کے طلباء، یہ ہمارے اکابر حضرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی بہاری میں اپنی والدہ کا بڑا اچھا جملہ سنا ہے، کہنے لگے میری والدہ فرمائے لگی او پتر جڑے راج چلنا نہیں انہوں ویکھن دی لوڑ کڑیا رہنا، جب اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ عطا فرما رکھا ہے دائیں بائیں جھانکنے کی کیا ضرورت؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک راستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس یاد رکھنا۔ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت عظمت، آپ کی ختم نبوت پر کامل یقین، آپ کے پیارے صحابہ اکرام اہل بیت کی محبت، اولیاء اکرام بزرگان دین ان کا سایہ، یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حرم مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، حرم مولانا عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب یہ اللہ تعالیٰ کی نیک حسین رحمۃ اللہ علیہ آپس میں کتنی محبت کا تعلق ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رسے۔ میں وہاں نارم منڈی میں قرآن پاک کرتا ہمارے شاہ صاحب سے یعنی اہل حدیث مسئلہ سے تعلق یا رکھنا، لیکن میں ان کو دیکھتا ہم بچپن میں دیکھتے کہ باہر کہ وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی، سر پر ٹوپی رکھی ہوتی، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی، اور تہجد کے پابند، اشراق کے پابند، الحمدللہ اور نماز ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر مشرق الحمدللہ۔ میں کبھی کبھی اپنے اہل حدیث بھائیوں سے خوش طبی میں کہتا رہتا ہوں کہ اہل حدیث بننا ہے تو ان جیسے بڑھو، اور شاہ صاحب جیسے الحمدللہ اللہ اور ہے الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے ایسے نہیں ہے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہمارے جو بڑے حضرات ہیں آپس میں بڑی محبت الحمدللہ، حضرت مولانا میر ابراہیم سیالکوٹ رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک ولی تھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں کا احترام ہے، اپنے بزرگوں کا احترام، اپنے اسلاف کا احترام الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اختلاف رائے ہو لیکن احترام میں فرق نہ پائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ تعالیٰ الحمدللہ۔ یہ محبت ہے الحمدللہ۔ اللہ علامہ صاحب تشریف لائے اپنے گھر میں موجود ہے الحمدللہ، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تھوڑا بہت مسائل میں تھوڑا بہت اختلاف تو ہوتا رہتا ہے، لیکن میں کروں سب کے دل محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ، توحید کے نور سے بھرے ہوئے، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ سے، ناموس رسالت کی محبت سے بھرے ہوئے سب کے دل الحمدللہ۔ جب بھی کوئی میدان لگتا ہے یہ ہمارے قادری حضرات سب آگے ہوتے ہیں اور ہم ان کے قدام پیچھے پیچھے اللہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین میں جامع رحمانی میں حاضر ہوا وہاں پر الحمدللہ مال ٹاؤن میں دیکھ اپنے گھر الحمدللہ بڑی محبت سے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ ہمارے چلو سرائی دوں ہمارے ڈاکٹر رائیونڈ میں ہوتے ہیں، رائیونڈ میں ان کے والد صاحب تھے مسیح الزمان صاحب، لیکن اہل حدیث مسلک سے ان کا تعلق آگے اور حاجی الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بالکل پہلی سب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں کیونکہ اہل حدیث حضرات کے ہاں جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، جرابوں کے اوپر، ہمارے ہاں کو تھوڑی سی اس میں ذرا اس مسئلے میں کچھ تھوڑی سی اور ذرا احتیاط کا پہلو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ان کے ہاں گنجائش نہیں۔ تو ان کے بیٹے مولانا افتخار الزمان صاحب وہ ذرا وہ حنفی مسئلے سے تعلق، تو وہ دورہ حدیث کیا تو نظام الدین شامدی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ میرے ابا جی وہ جرابوں پر مسح کرتے ہیں، ان کے وضو کا مسئلہ کیا بنے گا؟ میں بڑا پریشان رہتا ہوں ان کا وضو ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ تو نظام الدین شامدی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے بھائی حنفیوں نے جنت کا ٹھیکہ تھوڑا لے رکھا ہے، حنفیوں نے جنت کا ٹھیکہ تھوڑا لے رکھا ہے۔ ان کو پھر چلو الحمدللہ وہ اپنے مسلک کے اوپر عمل کر رہے ہیں، چلو الحمدللہ ان کے مسلک میں اللہ ان کے وضو کو نماز و قبول فرمائے۔ چلو آپ حضرات چلو رہیں، اللہ تعالیٰ چلو اللہ نے ایک راستہ اپنا رکھا، آپ اس میں اپنا ہے، اس میں چلتے رہیں الحمدللہ ہیں، آپس میں ٹکراؤ نہیں الحمدللہ ہے، اونچ نیچ نہیں، سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ کچھ ائمہ میں تھوڑا بہت جو اختلاف رائے ہے یہ بھی ہمارے حرم مولا عمر پالپور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، یہ بھی حضور کی تمام اداؤں کو ان کو زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ کسی نے وہ ادا اپنا لی، کسی نے وہ ادا اپنا لیا، رکھنا سب یہ حضور کی مبارک ادائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی انشاءاللہ۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شیزان کے حوالے سے پہلے بھی عرض کر دیا ہوگا، یہ شیزان کی بوتلیں ہیں نبوت، یہ حضور کی ختم